جی السلام علیکم. اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر میں ہم مسلم رول ان اسپین کو ہم ڈسکس کر رہے تھے. اس کے سیکنڈ پارٹ کو دیکھیں گے کہ مسلم کا جو اسپین کے لٹریچر پہ، نالج پہ، ان کی آرٹ پہ، آرکیٹیکچر پہ کیا افیکٹس ہیں، کیا اثرات ہیں. تو سب سے پہلے جو ہم دیکھیں گے ایک ایسے بندے کو دیکھیں گے جس کا نالج میں، اسپین کی نالج میں بہت جو ہے وہ بہت بڑا رول ہے. اس کا مقام وہی ہے جو عباسی خلفاء میں مامون الرشید کا تھا. تو وہ بادشاہ جو ہے وہ الحکم دوم کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ عبد الرحمن سوم کے بعد اسپین کے تخت پر بیٹھا تھا. اس نے کوئی آلموسٹ 16 سال حکومت کی ہے اور اس دوران بھی زیادہ تر وقت جو ہے وہ تنہائی میں گزارا ہے، لیکن جو اس کی علمی خدمات ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں. اس نے پورے اسپین میں لائبریریوں کا ایک جالسہ بچھا دیا تھا اور بتایا جاتا ہے کہ اس کی لائبریری میں اس وقت کے مطابق تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ کتابیں تھیں، اور کچھ لوگ 1 لاکھ کہتے ہیں، کچھ لوگ 4 لاکھ کہتے ہیں، جو کرتبہ کی لائبریری تھی. پھر اس کے جو ہرکارے تھے، اس کے لوگ تھے، وہ قاہرہ میں، بغداد میں اور پوری مسلم جو تھی وہ سلطنتیں تھیں اس میں گھومتے تھے اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے جو کتابیں اس کی لائبریری میں لاتے تھے. اور پرانے مخطوطے جو تھے، جو ابینڈونڈ لٹریچر ہو چکے تھے، وہ سارے ڈھونڈ ڈھونڈ کے الحکم کی لائبریری میں جمع کرتے رہے. پھر اس کا جو دربار تھا وہ ہر وقت شعراء سے، شاعروں سے، ادیبوں سے، مصنفوں سے اور اس کے علاوہ جو ہے سارے قابل قدر لوگ، صاحب علم لوگوں سے بنا رہتا تھا. اور یہ بہت قابل ترین بادشاہ تھا، اور اتنا قابل تھا کہ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت کے جتنی بھی کتابیں اس کی لائبریری میں تھیں ان سب بکس پہ یہ اس کے ہینڈ ریٹن نوٹس موجود ہوتے تھے. یعنی کہ یہ پہلے کتاب خود پڑھتا تھا، پھر اس پہ نوٹس دیتا تھا، اس پہ اپنی رائے دیتا تھا. آتا ہے کہ جو اس کی لائبریری کا کیٹالوگ تھا، فہرست تھی، اس کے تقریباً 40 والیوم تھے، جس میں صرف کتابوں کے نام ہی لکھے ہوئے تھے، کون سی کتاب کس جگہ پڑھی ہے، کون سی کتاب کس جگہ پڑھی ہے. پھر اور جو کتابیں اس نے پڑھی تھی اس کی تعداد تقریباً 4 لاکھ کے قریب بنتی ہے، جو اس کے اپنی لائبریری کی کتابیں پڑھی تھی اور جن پہ اس کے ہاتھ سے نوٹ موجود تھا. پھر ایون کہ یہی نہیں کہ جو اس بک کا آتھر ہوتا تھا، اس بک کے آتھر کا تمام شجرہ نسب، اس کے والد کا نام، اس کا نام، اور وہ کرتا کیا ہے، رہتا کہاں پہ ہے، اس کی ہسٹری تمام اسے موجود ہوتی تھی، پتہ ہوتی تھی، اور وہ لکھی بھی ہوتی تھی. پرشیا میں یا اسپین میں یا شام میں یا مصر میں جو بھی کتاب کوئی لکھتا تھا، وہ پبلش کرنے سے پہلے، وہ اپنی کتاب کو پیٹنٹ کرنے سے پہلے الحکم کو ضرور بھیجتا تھا. الحکم اس کو پڑھتا تھا اور اس پہ جو اگر کوئی بات ہوتی، کوئی اپنی رائے ہوتی، وہ ضرور دیتا. تو اس حوالے سے الحکم نے بہت زیادہ سروسز دی ہیں، اور اسی کی سروسز کی وجہ سے جو ہے اسپینش لٹریچر اتنا وہ ڈیولپ ہوا کہ اس نے جو ہے نا وہ یورپ میں ایک انقلاب سا برپا کر دی. پھر ہم جب مسلم کنٹریبیوشن کلچر میں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ویزیگوت کے دنوں سے لے کے مسلم دور تک جو اشبیلیا کا علاقہ تھا وہ ایک بڑا اہم سمجھا جاتا تھا لرننگ کے حساب سے، رومن سویلائزیشن کے حساب سے. اس میں بڑے بڑے قابل قدر نوبلسٹ اور ویلتھیسٹ لوگ اس وقت رہتے تھے. جو جس طرح آج پیرس کا مقام ہے فیشن انڈسٹری میں، اس وقت اشبیلیا کا وہی مقام تھا. وہ مسلمانوں میں ایک علم و فضل کا بڑا قدردان وہ شہر سمجھا جاتا تھا. پھر اشبیلیا کی جو کلچر لور اسٹیٹ کی حیثیت سے جو اس نے اسٹیٹس انجوائے کیا ہے، وہ سب سے زیادہ المعتمد اور اس کے جو ہے اس کا باپ المتدد کے دور میں جو ہے وہ بہت
کلچرل لور اسٹیٹ کا اس نے اسٹیٹس انجوائے کیا. یہ میں آپ کو اینڈ میں ایک ویڈیو ریکمینڈ کروں گا, وہ لازمی دیکھیے گا. اس میں جو آسٹریلیا کا وہ پورا انہوں نے بتایا ہوا ہے. آپ کے سامنے ایک ایسی تصویر سامنے آئے گی کہ یار 7ویں 8ویں 9ویں صدی عیسوی میں ایک شہر اتنا ڈیولپ کیسے ہو سکتا ہے. پھر جب انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو بڑے بڑے انڈسٹریل ہب جو تھے, المیرا ہو گیا, اشبیلیا ہو گیا, کرتبہ ہو گیا, یہ پائنیئر تھے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں مسلمانوں کی. جبکہ ریشم سازی کی جو انڈسٹری تھی وہ اس میں سب سے زیادہ پرومیننٹ تھی. پھر لیدر انڈسٹری کا ہب تھا وہ کرتبہ تھا. اس کے بعد ولنشیا کی جو یہ برتن سازی پہ جو ملمہ کاری کرتے ہیں, پھول بوٹوں کی جو پیٹرن وغیرہ بناتے ہیں, ولنسیا اس میں جو ہے وہ سب سے ٹاپ پہ تھا. پھر پیپر انڈسٹری جو تھی وہ ہر شہر میں کوئی نہ کوئی پیپر انڈسٹری موجود ہوتی اسپین کے. اور کاغذ کی صنعت کو جتنا فروغ چائنا کے بعد اسپین میں ملا ہے وہ اس دور میں کہیں بھی نہیں مل سکا. جب ایگریکلچر کی ہم بات کرتے ہیں تو ایگزوٹک ایگریکلچر اور ہارٹی کلچر کی یہ لوگ بڑے دل دادا تھے. انہوں نے بڑے بڑے لینڈسکیپ گارڈن اس وقت ڈیزائن کیا, ڈیولپ کیا. اس میں مسلمانوں نے جو ہے وہ بہت سارے باہر سے پلانٹ لگا کے اسپین میں لگائے اور وہ اتنے ڈیولپ ہوئے, اتنی پیداوار انہوں نے دی کہ وہ اسپین کے مقامی درخت ہی بن گئے. جس طرح ڈیٹ پام کا کوئی وجود نہیں تھا اسپین میں, مسلمانوں سے عرب سے لائے تھے. اس کے علاوہ ایپریکوٹ ہو گئے, خوبانی ہوگی, پیچیز ہو گئے, زعفران کی کاشت وہاں شروع کی گئی. اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ قسم کے مینڈرین اورنجز کے باغات لگائے گئے جو بعد میں اسپین اور وہ اس سارے ایریا کی پہچان بن گئے. پھر جو اسپینش گارڈن تھے وہ ایک مارولس جو ہے وہ اسٹرکچر تھے, جو فیلڈ تھے, بڑے بڑے وائبرنٹ فلاور سے, ان کے کلر سے, ان کے اورنامنٹ سے اور فروٹ ٹری سے بڑا وائبرنٹ سا ایگریکلچر کا انہوں نے ایک سسٹم ڈیولپ کیا تھا. پھر جو ہے آگے ذکر آئے گا کہ مسلمانوں نے جو گارڈننگ کی, جو لینڈسکیپنگ کی, اس کے پیچھے کیا ایک کنسیپٹ تھا. اچھا, جب ہم آرٹ کی بات کرتے ہیں, مجسمہ سازی کا جو آرٹ اسپین میں ڈیولپ ہوا ہے وہ کہیں اور مسلم سلطنت میں ڈیولپ نہیں ہو سکا. اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسپین ایک وائبرنٹ کلچر بن چکا تھا, کیونکہ یہ ایشیا اور یورپ اور افریقہ کے دہانے پر موجود تھا. تو ادھر ہر طرح کا کلچر ڈیولپ ہوا ہے. جب وہ تمام طرح کے لوگ آئے, وہ رہے, تو انہوں نے ایک ایسا ملٹی کلچرل سا سسٹم ڈیولپ کر دیا جس میں مجسمہ سازی کو ایسا فروغ ملا جو کہ اسپین کے علاوہ کہیں اور نہیں مل سکا. یہ الحمرا ہو گیا یا قصر الزہرا ہو گیا, اس میں ابھی تک اس کی باقیات ہمیں نظر آتی ہیں. اسکلپچر آرٹ کی پینٹنگ جو تھی وہ ایک بہت نمایاں خصوصیت تھی اس کی اسپین کے کلچر کی, اور پینٹنگ بھی بڑے وائبرنٹ کلچر کی کلرز کی پینٹنگ تھی. شوق رنگوں والی پینٹنگز کا جو رواج تھا وہ اسپین میں پایا گیا. پھر عربک کیلی گرافک آرٹ ابھی بھی ہمیں جو ہے وہ جو اسپین کے مونومنٹ کی باقیات ہیں, یا مسجد کرتبہ کو ابھی بھی دیکھ لیں تو اس کی وال پہ جو قرآنک آرٹ کی انکارونگ کی گئی ہے, اسلامک کیلی گرافی کی انکارونگ کی گئی ہے, وہ ابھی تک نظر آتی ہے. پھر میوزک انڈسٹری کو جتنا عروج اسپین میں ملا, عباسیوں کے بعد جتنا عروج ملا وہ اسپین میں ہی ملا. تو بڑے ابراہیم موصلی کا ایک شاگرد تھا زریاب, وہ عباسیوں سے جدا ہو کے تو اسپین میں آ کے اس نے اپنا جو ہے وہ فن کو دکھانا شروع کیا. تو اس نے میوزیکل انڈسٹری کو سائنٹیفک گراؤنڈز پہ اور ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ جو ہے نا وہ ڈیولپ کیا. اس کو ساتھ دینے والا جو تھا وہ ابن فرناس تھا. وہ ایک بہت بڑا میوزیشین اور سنگر تھا, لیکن اس کی ایک اور اچیومنٹ بھی بہت بڑی ہے جس کو شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں, کہ جو پہلا
بندہ پر لگا کے اڑا تھا, فرسٹ مین ٹو فلائی ان دا ایئر ود ونگز تھا, وہ ابن فرناس ہی تھا. اس نے لیٹر آن ایسا کنسیپٹ دیا تھا جس نے بعد میں ایروپلین بنانے میں رائٹ برادران کی بہت زیادہ ہیلپ کی. تو یہ بیسک کنسیپٹ جو تھا وہ ابن فرناس کا ہی تھا. پھر ہم کریکٹرسٹکس کی بات کرتے ہیں اسلامک آرکیٹیکچر کے. تو سب سے بڑی پہلی چیز جو ہمیں پرسیژن ان جیومیٹری نظر آتی ہے کہ ایک پریسائز جیومیٹریکل شیپس کی صورت میں جو آرکیٹیکچر کی وہ ڈیولپمنٹ کی گئی وہ اسپین کے علاوہ ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتی. دوسری ہم ڈسکس کر چکے ہیں کیلیگرافی کہ قرآنی آیات آن والز تھیں. تیسری کریکٹرسٹک وہ تھی کہ اسٹون انگریونگ آف آیات اینڈ عربک کوڈس, کہ جو دیواریں تھیں پتھر پہ کشیدہ کی ہوئی تھیں آیات اور اقوال اور احادیث. پھر بڑے بڑے مینار اور مضبوط فصیلیں جو تھی یہ اسپینش آرکیٹیکچر کی خصوصیت تھی. اس کے بعد لش گرین گارڈن ود فروٹ ٹریز, کہ باغات تھے لیکن باغات کے اندر بھرپور پھلوں کے درخت تھے, یہ بھی اسپینش آرکیٹیکچر کی ایک خصوصیت ہے. اس کے علاوہ پینٹنگ بھی وہ والی جس میں رینبو تھی, رینبو شیپ کی پینٹنگز اور کلرفل وائبرنٹ ڈیزائن جو تھے وہ اسپین کے کلچر میں بڑے نمایاں نظر آتے ہیں. پھر لائٹنگ کی بات کریں تو سٹریٹ لائٹس اس وقت کے دور میں لگی ہوئی تھی اور لائٹ ٹاور بنے ہوئے تھے. یہ اس دور کی بات ہے جب لندن, پیرس اور یورپ کے بڑے بڑے شہر جو تھے وہ کچڑ میں لت پت ہوتے تھے اور شام ہوتے ہی وہاں اندھیرا کر دیا جاتا تھا. جبکہ اسی وقت جو کہ اسپین, مسلم اسپین تھا, اس وقت لائٹ ٹاورز وہاں بنائے گئے تھے اور سٹریٹ لائٹس لگائی گئی تھی تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ رات کو بھی مشکل نہ ہو. پھر جو ایک اسپینش آرکیٹیکچر میں جو ایک آئیڈیا انکارپوریٹڈ ہمیں نظر آتا ہے وہ جنت الفردوس کا آئیڈیا نظر آتا ہے. ایک کنسیپٹ مسلم جو ہے وہ پایا جاتا تھا, وہ جنت کا کنسیپٹ تھا. تو وہ آئیڈیا انکارپوریٹ ہمیں بڑی بڑی بلڈنگز میں نظر آتا ہے. قصر الزہرہ کو دیکھ لیں, اس میں بھی وہی نظر آتا ہے. الحمرا کو دیکھ لیں, وہ اسی کنسیپٹ سے رکھے گئے تھے, اسی کنسیپٹ سے ان میں جنت عدن کے باغات بنائے گئے تھے, اسی کنسیپٹ سے آرکیٹیکٹ اور محلات اس میں بنائے گئے تھے. جنت النظیر کا کنسیپٹ جو ہے وہ مسلم آرکیٹیکچر جو اسپین کا تھا اس کی نمایاں خصوصیت نظر آتی ہے. پھر ریچلی ہارمونیس آرکیٹیکچر تھا جس میں مسلم آرٹ بھی شامل تھا, ویزیگوتھ آرٹ بھی شامل تھا, بربر آرٹ بھی شامل تھا, یورپین آرٹ بھی شامل تھا, اور اس کے علاوہ بیسک عرب آرکیٹیکچر بھی اس کے اندر تھا. تو وہ ان سب کا ایک حسین امتزاج بن گیا تھا جس نے جو ہے نا اسپین آرکیٹیکچر کو پوری دنیا میں ممتاز کر دیا. اب اس کی تھوڑی سی ہسٹری کو دیکھیں آرکیٹیکچر کی کو, تو یہ جو آرٹ تھا عربوں نے وراثت میں لیا تھا گریک سے, رومن سے اور ویزیگوتھ سے. اسے مینڈ کیا ویزیگوتھ نے اور اس کو جو ہے مورش آرٹ میں جو ہے بدل دیا. مور اسپین کے مسلمانوں کو جو ہے وہ جنرلی مور ان کے آرٹ کو مورش آرٹ کہا جاتا ہے. اگر کوئی کویشچن اس طرح کا آ جاتا ہے مورز کی کریکٹرسٹک بتائیں یا مورز نے جو ہے وہ کس طرح رول کیا, تو آپ نے پریشان نہیں ہونا, وہ اسپینش مسلمانوں کے بارے میں پوچھ رہے ہوں گے اور اس کے حساب سے آپ نے جواب دے دینا ہے. پیرس کے اور اٹلی کے جو 13ویں سینچری کے چرچز تھے انہوں نے بھی ایون اس جو مسلمانوں کا آرکیٹیکچر تھا اس کو فالوڈ کرنا شروع کر دیا تھا. یعنی کہ پائنیئر تھے مسلمان آرکیٹیکچر میں کہ ارد گرد کے جو کنٹریز تھی, اسٹیٹس تھی, وہ اس چیز کو فالو کر رہی تھی. مسلمانوں کی وہ بتاتے ہیں کہ سپلینڈڈ سٹیز, میگنیفیسنٹ ماسک, بیوٹیفل بلڈنگز, براڈ روڈ, گورجیس گارڈنز, لولی فاؤنٹینز, ریفریشنگ پولز جو تھے وہ نظر آتے تھے گلیوں میں. جس طرح آج کا کوئی ڈیولپ سٹی ہے اسی طرح اس وقت جو ہے مسلم سٹیز ڈیولپ ہوتی تھی. کرتبہ جو تھا اس وقت جو ہے آرکیٹیکچر کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ نمونہ سمجھا جاتا تھا, جس میں ہزاروں کے حساب سے مسجدیں تھیں اور اس کی آبادی تقریباً 5 لاکھ کے لگ بھگ کرتبہ کی آبادی تھی. اور
بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب وہاں لوگوں کے گھر تھے، جس میں ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں پبلک باتھ تھے، سرکاری پبلک حمام تھے، اور 28 کے قریب اس کے کرتبہ کے سبربز تھے، اور اس کے مقابلے کا مسلم دنیا میں کوئی شہر نہیں تھا سوائے بغداد کے۔ اور بغداد کا ایک نام ہے، ہم نے عباسی کلچر میں پڑھا کہ بغداد کتنا ڈیولپڈ سٹی تھا اس وقت، اور اس کے مقابلے کا اگر کوئی شہر تھا تو وہ کرتبہ تھا۔ پھر جامع مسجد کرتبہ کے بارے میں کہ وہ عربک آرکیٹیکچر کا ایک بہت بڑا ونڈر تھا۔ عبد الرحمن 1 نے اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ کروائی تھی، لیکن وہ کام ہوتا گیا شام 1 نے اس کو کمپلیٹ کیا، اور عبد الرحمن 3 نے اس کے جو مینارے تھے اسے ریہیبلیٹیٹ کیا اور اس کی مرمت وغیرہ کی، اور اسے دوبارہ اپنی پوری شان و شوکت سے بحال کیا۔ اس دور میں ٹمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے جو سین کے ارد گرد فوارے لگائے گئے تھے تاکہ گرمی کا اثر جو ہے اس طرح اور سردی کا اثر اس طرح نہ ہو سکے۔ پھر مدینہ الزہرا عبد الرحمن سوم نے ایک جو ہے وہ پورا محل اپنی لونڈی کے نام پہ، جس کا نام زہرا تھا، وہ بنوایا تھا، تعمیر کروایا تھا، جس نے تقریباً 25 سال سے زیادہ کا عرصہ جو ہے وہ لیا۔ یہ ایک بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک محلوں کا سلسلہ تھا۔ اس کے اندر محل در محل تھا تو ایک باہر سے بڑا سارا محل، ایک شہر سمجھ لیں کہ ایک شہر کی طرح کی ڈیولپمنٹ تھی، اور اس کا جو سب سے بہترین خوبصورت محل تھا وہ قصر الزہرا تھا۔ لیکن اس مدینہ الزہرا کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ 100 سال کا عرصہ بھی نہ گزار سکا۔ 1010 میں جب بربر ریوولٹ ہوئی ہے اس کے خلاف، ابو حاجب منصور کے خلاف، تو اس وقت جو ہے نا وہ اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ آلموسٹ 400 سے زیادہ کمرے تھے مدینہ الزہرا میں، اور وہ ایک غلاموں کی اور گارڈز کی اور لونڈیوں کی ایک بہت بڑی فوج اس کے اندر رہ رہی تھی۔ پھر اس کے جو ستون تھے، اس کا جو بلڈنگ کا سامان تھا، وہ سارا روم اور قسطنطنیہ سے منگوایا گیا تھا۔ ایک اور نمونہ جو مسلم آرکیٹیکچر آف اسپین کا تھا وہ الرصافہ پیلس آتا ہے کہ عبد الرحمن 1 نے اسے جو ہے نا وہ بنوایا تھا، اور وہ اس وقت کا مسلمانوں کا بایو ڈیورسٹی گارڈن کے طور پہ اسے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا جہان سے پودے منگوا کر وہاں لگائے گئے تھے، اور طرح طرح کے درخت، پلانٹس، فلاورز، اور اس کے علاوہ اورنامنٹل پلانٹس، ہر چیز جو تھی وہاں لگائی گئی تھی، اور وہ ایک بایو ڈیورسٹی پارک کا درجہ حاصل کر گیا تھا جس میں تمام لوکل اور ایگزوٹک پلانٹس تھے۔ پھر الحمرا تو نام آپ سب نے سنا ہی ہوگا۔ اس قصر الحمرا میں جو ہے ایک کمبینیشن آف آرکیٹیکچر کی جھلک نظر آتی ہے۔ کنسیپٹ وہی جنت النظیر والا کنسیپٹ تھا۔ پھر کوٹ آف لائنز، جو مجسمہ سازی میں نے پہلے بات کی ہے نا، یہ آ گیا نا اس میں کہ کوٹ آف لائن ایچ سپراؤٹنگ دا جیٹ آف واٹر فرام ماؤتھ، یہ آگے آپ کو میں نے ایک ویڈیو کا لنک دیا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو الحمرا میں وہ شیروں کے 2 مجسمے بنے ہوئے تھے، اس میں جو منہ سے ان کے پانی نکلتا تھا وہ ایک عظیم الشان آرٹ کی نشاندہی کرتا تھا مسلمانوں کی اس وقت۔ الحمرا پیلس کی ایک اور بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں گھوڑے کی نال کی طرح کی آرچیز بنائی گئی تھیں جو کہ کروڈ آرچیز تھیں، اور یہ ایک اس دور کا ڈبل لیئر کروڈ آرچیز تھی۔ یہ اس دور میں جو ہے ایک مسلم آرکیٹیکچر کا ڈسٹنگوش کریکٹر تھا۔ پھر
جنت النظیر کا جو کنسیپٹ گارڈن کا مسلمانوں کے ذہن میں تھا وہی کنسیپٹ ہمیں الحمرا میں بھی نظر آتا ہے. لیٹر آن یہی کنسیپٹ ہمیں اپنے شالیمار باغ میں بھی نظر آتا ہے. مغلیہ سلطنت کے بادشاہوں کے ذہن میں بھی یہی کنسیپٹ نظر آتا ہے. اگر آپ کو اس کنسیپٹ کو سمجھنا ہے تو شالیمار باغ کا ڈیزائن جو ہے وہ کبھی جا کے دیکھیے گا کہ وہ سیم وہی کنسیپٹ پہلے جو ہے وہ ادھر پہلے بغداد میں ڈیولپ ہوا, پھر اندلس میں ڈیولپ ہوا, اسی کو پھر لیٹر آن بادشاہوں نے جو ہے نا وہ کاپی کیا اور اسی کنسیپٹ پہ اپنے اپنے گارڈنز اور محلات وغیرہ بنوائے گئے. پھر جب ہم اسلامک فلسفی کی بات کرتے ہیں تو جو اسپینش کی مسلم فلسفی ڈیولپ ہوئی اس کی جو جڑیں تھیں وہ تو تھی یونانی, لیکن اس نے جو بعد میں کیا کمال کیا, اس نے یورپین انلائٹنمنٹ اور رینائنسا کی جو ایج ہے جسے آپ نشاط ثانیہ کی ایج کہہ سکتے ہیں, یورپ کی آگاہی کی ایج کہہ سکتے ہیں, اس میں اس کی ڈیولپمنٹ میں ایک بیسک فنڈامنٹل رول پلے کیا. پھر اٹلی میں جو وہ سٹارٹ ہوئی, وہ جو اسپین میں سٹارٹ ہوئی, جو فرانس میں سٹارٹ ہوئی, اس میں جو ہے وہ مین رول مسلم فلسفی ہی کا تھا. جو 12ویں صدی عیسوی میں ایک ٹرائیو بڑی مشہور ہوئی, اس نے ایک ایسے کنسیپٹ ڈیولپ کیے جس نے آگے چل کے یورپ میں ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا. وہ ٹرائیو کون سی تھی؟ وہ تھی ابن باجہ جو تھے, وہ 3 لوگوں کی ایک ٹرائیو تھی جس میں ابن باجہ, ابن زہر اور ابن رشد کی فلسفی تھی. اور ان تینوں جو ہے فلسفر کو کنسیڈر کیا جاتا ہے فاؤنڈر آف یورپین ماڈرن فلسفی. اور خدا کا کرنا ایسا تھا کہ 12ویں صدی عیسوی کو جو ہے 12ویں صدی عیسوی میں یہ تینوں فلسفرز جو تھے وہ اسپین میں پائے گئے, اور انہوں نے ایسی سٹرونگ بنیادوں پہ جو فلسفی قائم کی کہ مسلمانوں نے تو وہ جو ہے اسے نگلیکٹ کیا اور بعد میں اس کا شدید نقصان اٹھانا پڑا, جبکہ یورپ نے اسے اڈاپٹ کر لیا. اور پھر ایک ڈیولپمنٹ کی ایسی وہ دور شروع ہوا, ایون کہ ابن رشد کو پہ تو جو ہے کفر کے فتوے بھی لگا دیے گئے تھے اپنی فلسفی کی وجہ سے, اپنے سوچ کی وجہ سے. وہ اب اسپین جو تھا اس وقت ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتا تھا, تو اس وقت فلسفرز کے پاس انگلینڈ سے لوگ آتے, فرانس سے لوگ آتے, اٹلی سے لوگ آتے, پرتگال سے لوگ آتے. جس طرح آج اپنے ڈیولپنگ کنٹریز میں اسکالرشپ دے کے لوگوں کو یورپ میں بھیجا جاتا ہے, امریکہ میں بھیجا جاتا ہے, آسٹریلیا میں بھیجا جاتا ہے, اس وقت اسکالرشپ بادشاہ دیتے تھے اپنے رعایا کو کہ جائیں کچھ عرصہ جو ہے وہ مسلم اسپین میں گزار کے آئیں تاکہ آپ کا دماغ کھلے. وہ آتے تھے. ان لوگوں نے جو وہ اس وقت مسلم اسپین میں آئے, انہوں نے سڈنلی جو تھا وہ یورپین ہسٹری کا دھارا ہی چینج کر کے رکھ دیا. چرچ کا رول ختم کر دیا گیا اور ایک آزاد یورپین فلسفی کی بنیاد پڑی جس کا سہرا ابن رشد کو, ابن زہر کو اور ابن باجہ کو جاتا ہے. اچھا, فلسفی کے بعد ہم ایک اور چیز ڈسکس کریں گے, وہ یہ ہے کہ اسپین کے مسلمانوں کے یورپ پہ کیا امپیکٹ ہوئے, یورپین لوگوں پہ کیا امپیکٹ ہوئے, تو وہ ہمیں بڑے واضح نظر آتا. اس میں سب سے پہلا جو ہمیں امپیکٹ نظر آتا ہے کہ مسلم بادشاہوں نے, جو اسپین کے مسلم بادشاہ تھے, انہوں نے یورپین اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ اپنے وظائف کو کھولا, اور اس میں جو ہے کوئی مطلب کہ ان کی آپ کہہ لیں ڈسکریمنیشن نہیں تھی. جو بھی کوئی قابل بندہ تھا اسے پورا حکومت کی طرف سے وظیفہ ملتا تھا, جس نے ایک ایسا کلچر ڈیولپ کر دیا کہ اس نے بعد میں ایک آگاہی کا ایسا سلسلہ شروع کیا جس نے یورپ کو ایک تاریخ جو پتال کی تاریکیوں سے نکال کر عظمتوں اور اونچائیوں پہ پہنچا دیا.
پھر اگلا جو امپیکٹ تھا وہ یہ تھا ہارمونل سوسائٹی جو کوپریشن پہ بلٹ ہوئی تھی، اس نے وائبرنٹ کرسچین کلچر اور دوسری ایتھنیسٹیز کے ساتھ مل کر ایک ایسا ملٹی کلچرل سسٹم بنا دیا تھا جس میں مذہب ایک سیکنڈری درجے پہ رہ گیا تھا، جبکہ ایک علم اور کلچر ایک پرائمری امپورٹنس اختیار کر گیا تھا۔ پھر جو ہے یورپ میں جو ہے عربک زبان جو تھی وہ اسکالرشپ کی زبان بن گئی تھی، وہ انٹیلیجنشیا کی زبان بن گئی تھی، اور اس نے آخر کار کیا کیا، 12ویں 13ویں صدی میں اس عربک کلچر کی اڈاپٹیشن نے چرچ کی جو تھی وہ ڈومیننسی تھی اس کو ختم کر دیا۔ پھر آج بھی ہمیں ٹوڈے ماڈرن فرانس اور اسپین اور انگلش لینگویجز میں بہت سارے عربی کے ورڈز ملتے ہیں، ان کی بہت ساری ملٹری اور لٹریری ٹرمز میں عربی کے جو ہے نا وہ ٹرمز ملتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اسپین میں مسلمانوں کو جو عروج تھا اس نے ان کی سائنٹیفک بنیادوں پہ ڈیولپمنٹ کی، یورپ کی جب سائنٹیفک بنیادوں پہ ڈیولپمنٹ کی تو ظاہری بات ہے وہ ٹرمز تو پھر وہی ہونی ہے جو مسلمانوں کی زبان کی تھی۔ تو ابھی بھی ہمیں ان بڑی بڑی یورپین زبانوں میں مسلمانوں کی جو ہے عربک زبان کے بہت سارے ایسے الفاظ ملتے ہیں، بہت ساری ٹیکنیکل ٹرمز ملتی ہیں۔ پھر رینائنسا کی جو ایج ہے، وہ جو ایج آف انلائٹنمنٹ ہے، وہ ڈائریکٹ آؤٹ کم ہے 12ویں صدی کی اسلامک ویسٹرن فلسفی کا۔ 2 فلسفیز اس وقت ڈیولپ ہوئی ہیں، اسلامک ایسٹرن فلسفی جس کا سہرا امام غزالی جیسے لوگوں کو جاتا ہے، اور اسلامک ویسٹرن فلسفی جس کا سہرا ابن رشد جیسے لوگوں کو جاتا ہے۔ تھی یہ گریک فلسفی ہی پہلے، جس کا ترجمہ کیا، جس کو ٹرانسلیشن کیا، جس کو جو ہے نا انہوں نے تشریح کی، تشریح کر کے 2 کنسیپٹ ڈیولپ کر کے 13ویں صدی عیسوی تک 12ویں صدی عیسوی تک مسلمانوں کو دے دیے۔ ایک اسلامک ایسٹرن فلسفی کرائی گئی جس میں مذہب ایک پرائمری درجہ لے گیا، دوسری اسلامک ویسٹرن فلسفی کہلائے گی جس میں سائنس ایک پرائمری درجہ لے گیا۔ تو یہ ایک دوسرے کا تھی، بیس اس کی وہی تھی گریک فلسفی، لیکن اس کے اندر سے برانچز نکلی، ایک بالکل دائیں بازو کی برانچ بن گئی اور ایک بالکل بائیں بازو کی برانچ بن گئی۔ ڈارک ایجز کے آئیڈیاز کو مسلمانوں کی فلسفی نے ویسٹرن یورپ میں جو ایک علم کی ایسی شمع روشن کی کہ عرب زبان، عرب سوچ، عرب جو ہے آئیڈیالوجی ایسی انکارپوریٹ ان میں ہوئی کہ وہ لوگ ادھر آتے تھے، یہاں سے ایک عرب کلچر لے کے جاتے تھے۔ جو مسلمانوں نے گریک ٹرانسلیشن کی، اس نے کرسچین مائنڈ اور کرسچین اسکالر جو تھے میڈیول یورپ کے، انہیں ایسا ایجیٹیٹ کیا۔ ابن رشد کی فلسفی نے ایک ایسا انقلاب ان کے اندر بھر دیا کہ انہوں نے اپنے اس وقت کا جو لینڈ لارڈ سسٹم تھا، جو چرچ اس میں سب سے حاوی تھا، اس سب کو ختم کر دیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ایویروزیم جو تھا، یہ ابن رشد کو یورپ میں ایویروز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایویروزیم جو تھا وہ ڈومیننٹ اسکول آف تھاٹ یورپ میں جو ہے وہ بہت عرصے تک رہا، اور اس نے کرسچین کلرگی کو ایک آزمائش میں ڈالے رکھا۔ پھر 13 سینچری کا جو عربک سائنس اور فلسفی کی ڈیولپمنٹ ہے، اس نے یورپ کو ایسا ٹرانسمٹ کیا، اسپین کے ورک نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ جو ہے وہ مسلم ریاستیں جو تھی اس وقت ایک پائنیئر کا درجہ رکھنا لگ پڑی تھی، اور دور دور سے بادشاہ خود اپنی آل اولاد کو وہ خود آتے اور ایک فخر کے طور پہ وہ بتاتے تھے کہ ہم فلانی ریاست میں ہمارا فلانی ریاست کی اسکالرشپ پہ، یا فلانی اسٹیٹ اسپین کی فلاں اسٹیٹ کی یونیورسٹی میں یا درس گاہوں میں ہماری جو ہے وہ ہم نالج گین کر کے آئے ہیں، اور اس کے سارے امپیکٹ جو ہے وہ کرسچین اسپین،
فرانس، پرتگال، اس وقت کی پروشیا، جرمنی، فرانس، انگلینڈ، اس سارے ایریے میں جو ہے نا بڑے نمایاں پھر نظر آنے لگے. اور یہی ہوا کہ 150 سے 200 سال کے اندر اندر پورا جو تھا وہ یورپ جو تھا وہ اس استعمار سے آزاد ہونا شروع ہو گیا. اور پھر انہوں نے آگے اپنا نیشن سٹیٹ کا ایک پورا سسٹم ڈیولپ کیا. تو اس کی ساری بنیاد جو تھی وہ مسلم فلسفی اور مسلمانوں کے یورپ پہ امپیکٹ پہ تھی. تو میں آپ کو ایک ویڈیو جو ہے نا وہ لازمی سجیسٹ کروں گا، یہ مسلم رول ان اسپین کے بارے میں. وہ اس کا نام ہے وین دی مورز رولڈ ان یورپ. تو میں اس کا لنک بھی ادھر اپنی ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا. یہ ویڈیو آپ نے لازمی دیکھنی ہے. یہ بیٹنی ہیوجز کی یہ ہے ایک نا پوری ڈاکومنٹری، اور بڑی انٹرسٹنگ اور نالج سے بھری ہوئی ڈاکومنٹری ہے. یہ لازمی آپ نے دیکھنی ہے. اس میں آپ کے بہت سارے کنسیپٹ جو ہے نا وہ کلیئر ہوں گے. پھر بکس کی بات کرتے ہیں تو اسپینش اسلام بائی آر ڈوزی، یہ ایک اتھینٹک جو ہے نا وہ اس کا ریفرنس ہے. اس کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے. پھر خلافت اندلس اگر آپ اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو مل جائے گی نواب ذوالقدر جنگ بہادر کی. اور اگر آپ شارٹ اس کو پریپیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہسٹری آف اسلام بائی ڈاکٹر عبدالرؤف کا چیپٹر 6 جو ہے وہ ایک بڑی بریف سی چیزیں بتاتا ہے اس بارے میں. تو ان چیزوں کو لازمی دیکھیں. آج کے لیے اتنا ہی. اگلا لیکچر جو ہے وہ ہمارا انشاءاللہ اس کے بارے میں ترکی میں مسلمانوں کے سلطنت عثمانیہ کے بارے میں ہوگا. وہ بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جلد اپلوڈ کروں. تو آج کے لیے اتنا ہی. شکریہ.